समाप्त कीजिए। कि ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़र आए, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। और जब कब्र में फेंक देंगे लोग लाके, दफन कर देंगे मिट्टी के अंदर, अब कोई दोस्त काम नहीं आ रहा है, किसी की मोहब्बत काम नहीं आ रही है। अब वहाँ किन की मोहब्बत काम आएगी, वो समाप्त कीजिए। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊं जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना या रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। कब्र में किसी की मोहब्बत काम नहीं आएगी, ना माँ बाप भाई बिरादर रिश्तेदार सब दुनिया में रह जाएंगे, अकेले वहाँ ताना तन्हा जाना है। अब आपके साथ में आपका अमल है, बंदे के साथ में बंदे का अमल है, अच्छा किया है वो भी साथ में है, बुरा किया है वो भी साथ में है। अब बचाने वाला कोई नहीं। ऐसे आलम में कौन काम आएंगे, वही रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने। ज़रा तसव्वुरात की दुनिया में कब्र की मंजिल को याद कीजिए कि एक दिन हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे और कब्र की दुनिया में पहुंचेंगे। आइए हजरत बैठिए। एक दिन चले जाएंगे। ऐसे आलम में लोग जब कब्र में दफन करके वापस आएंगे तो उस वक्त हाल क्या होगा, उस वक्त हम क्या करेंगे, क्या कौन सी मोहब्बत हमारी काम आएगी, उस तसव्वुरात को दुनिया, उस तसव्वुरात को ज़रा जहन में लाइए। कि रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा
جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، ایسے عالم میں اعمال کھولا جائے گا۔ رب پوچھے گا میرے بندے دنیا گھوم کر کے آیا ہے، بتا کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے تھے بندے، کیا لے کے جا رہے ہو۔ رب کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت خدا پوچھے گا میرے بندے کیا لے کر کے آیا ہے، نماز فجر کہاں ہے، نماز ظہر کہاں ہے، جو باتیں تم پر فرض کی گئی وہ بات کہاں ہے، لاؤ دکھاؤ۔ ایسے عالم میں بندے کا اعمال کھولا جائے گا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک ماں بھی ہوگی، ایک باپ بھی ہوگا، ایک بھائی بھی ہوں گے، ایک بہن بھی ہوں گے، سارے لوگوں کے سامنے ایک انسان کا اعمال کھولا جائے گا۔ ماں دیکھے گی، کہے گی بیٹا کتنا بدکار تھا کہ دنیا میں رہ کر کے چھپ چھپ کر کے یہ گناہ کیا ہے۔ میرے دوستو میدان محشر کہتے اسے ہیں جو دنیا میں کر کے گئے ہیں، ان ساری باتوں کو سب کے سامنے کھولا جائے گا، سب کے سامنے کھولا جائے گا۔ اور بندہ سے رب پوچھے گا میرے بندے تم تو بحیثیت مسلمان اتنا بڑا جرم کیوں کیے ہو، تم نے نماز پنجگانہ کیوں چھوڑا، تم نے ڈاکہ کیوں ڈالا، چوری کیوں کیا، غیبت کیوں کیا، اچھا کام کیوں نہیں کیا، ساری بات وہاں سامنے ہوگی۔ اور ایسے عالم میں ایک ماں کے سامنے بیٹے کا دفتر کھلے گا، ایک بھائی کے سامنے بھائی کا دفتر کھلے گا، ایک باپ کے سامنے بیٹے کا جو ہے نام اعمال کھلے گا۔ ایسے عالم میں جو ہے سارے لوگوں کا اعمال کھولا جائے گا، سب کے سامنے، سب کے سامنے سب کچھ کھولا جائے گا۔ آج بندہ چھپ کر کے چوری کرتا ہے، آج بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے، آج بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر کے لوگ نہ دیکھ پائے، میرے گھر کے لوگ نہ اس کو جان پائے، میرے پڑوس کے لوگ نہ سمجھ پائے۔ پڑوسیوں سے چھپا کے گناہ کرتے ہیں، خاندان سے چھپا کے گناہ کرتے ہیں، لیکن میدان محشر میں صرف خاندان کے لوگ نہیں ہوں گے، پڑوسی لوگ نہیں ہوں گے، آپ کا امام بھی آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کا مولانا بھی آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کا پیر بھی آپ کے سامنے ہوں گے، سارے لوگوں کے سامنے اعمال کھولا جائے گا۔ ایسے عالم میں کیسے بچو گے؟ تو بچنے کا کام یہی کرنا ہے۔ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری ماں میری خطا کے بارے میں نہ جان پائے، میرے باپ میرے خطا کے بارے میں نہ جان پائے، وہیں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے وہ الگ سی بات ہے، لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، خدا تو جان رہا ہے، سب سے چھپ سکتا ہے لیکن جرم جو ہے خدا سے کبھی نہیں چھپ سکتا ہے۔ خدا ہر جگہ قادر مطلق ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ آج بندہ تاری پیتا ہے چھپا چھپا کے، تاری پینے کے بعد منہ میں گٹکا لیتا ہے، منہ میں پان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ گھر جائیں گے مہکے گا نہیں، کوئی جان نہیں پائے گا۔ اے میرے بھائی کوئی نہیں جان پائے گا تو کیا ہوا، خدا تو دیکھ لیا ہے، خدا سے تو تم نہیں چھپ سکتے ہو، سب سے چھپ جاؤ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم خدا سے نہیں چھپ پائے۔ جب خدا سے نہیں چھپ سکتے ہو تو پھر ایسا جرم مت کرو میرے بھائی جو کل میدان محشر میں مجرم بن جائے۔ خدا پوچھے گا جو بھی بندہ دنیا میں رہ کر کے کرتا ہے ساری بات جو ہے اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس شعر کی طرف ذرا دھیان دیجئے کہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کر
نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور حضرات اس شعر پر توجہ چاہوں گا کہ مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا اے سبز گنبد والے منظور میری دعا کرنا. آپ لوگ کی اگر توجہ ہو تو میں اس سے بھی ایک قیمتی شعر سنا رہا ہوں, سنیے گا. کہیے اپنے خاندان کے نام پر یا رسول اللہ. آپ لوگ جہاں اچھا لگے کم سے کم سبحان اللہ پڑھتے رہیے تاکہ ثواب آپ کو بھی ملتے رہے. ہم کو پڑھنے کا ثواب ملے, آپ کو سننے کا ثواب ملے. بیچ بیچ میں سبحان اللہ کہیے گا تو ثواب آپ کا زیادہ ہوگا. تو ایک بہت قیمتی شعر اس بن میں ہے, سماعت کیجئے. کہ منظور دعا میری مقبول خدا کرنا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور بھی ایک شعر اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے, سنیے گا. ایسے نہیں, میں صرف آپ کو یہاں جگانے آیا ہوں, اس لیے کہ ابھی مجھے ایک میلاد شریف میں اور بھی جانا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح سے جاگ جائیں تاکہ حضرت کی خطابت بالکل شاندار طریقے سے ہو. خطابت تو حضرت کی ہوگی, آج میں کہیں اور پروگرام میں ہوں, اس میلاد شریف میں مجھے جانا ہے. بہت کم ٹائم بچا ہے, مختصر انداز میں سماعت کیجئے. لیکن ایک بہت قیمتی شعر آپ کو دے رہا ہوں کہ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. ہر آدمی اپنے ذہن میں اس شعر کو بسائیے گا, اس شعر کو اپنے ذہن میں بسائیے اور دعا کے طور پر اس شعر کو ہمیشہ کے لیے پڑھتے رہیے. کبھی تو قسمت جاگے گی, مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. کہ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خوابوں میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. میرے دوستو, آج لوگ دوستی کرتے ہیں دنیا کے لوگوں سے, آج لوگ دوستی کرتے ہیں اپنے خاندان میں کسی سے, کوئی کسی سے, کوئی کسی سے, اور اس دوستی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوستی کے وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, دوستی اس آدمی سے کیجئے جو آدمی آپ کو دین پر لے کے آئے. اس لیے کہ آپ جب مر جائیں گے تو یہی دوست ہے جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں. آج اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھنے آیا, کہے گا حضرت فلاں آدمی جو ہے نا وہ آیا تھا, بہت قریبی تھا, اسی میں ٹائم پاس ہو گیا, نماز نہیں پڑھ سکے. میرے بھائی, افسوس ہے آپ کی زندگی پر. آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اس کام کو چھوڑ بیٹھے ہیں, اور جس کام کے لیے نہیں بھیجا اسی کام کو کر بیٹھے ہیں.
اللہ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس دوست کے لیے آج نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء غائب ہے، جب آپ مر جائیں گے یہ دوست تو آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ کے دوست سے کہا جائے گا ارے تیرا بہت قریبی انسان تھا یہ، چل اس کو غسل دلانے کے لیے اس کا کپڑا اتار، تو اب وہ آپ کے کرتا میں ہاتھ نہیں لگائیں گے، کہیں گے ارے جب تک وہ زندہ تھا تو ساتھ میں تھا، جب تک وہ حیات سے تھے تو ساتھ میں تھے، اب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اگر زیادہ دباؤ پڑنے سے بڑی مشکل سے آپ کا کپڑا وہ اتاریں گے تو کسی ڈنٹے کے سہارے سے اتاریں گے، آپ کے بدن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے دوستی کی حقیقت۔ کپڑا جب اتر گیا، کرتا اتر گیا، پگڑی اتر گئی، اب کیا ہوگا؟ ہٹائے گا کون؟ وہی دوست جس کے لیے آپ اپنے آخرت کو خراب کر رہے ہیں، یہی دوست جو ہے ڈنٹے کے سہارے سے، چھڑی کے سہارے سے اس کپڑے کو باہر ہٹائیں گے۔ اب کہا جائے گا تیرا دوست تھا، آؤ اس کے غسل دلاؤ، وہ کہے گا یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ دوستی تو تھی میری، لیکن جب یہ زندہ تھا تب، اب یہ مر چکا ہے، ہم اس کے جسم میں ہاتھ نہیں لگا پائیں گے، میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں ہے۔ اب آپ کی دوستی دم توڑ رہی ہے، لوگ غسل دلا رہے ہیں، اب جب غسل دلایا گیا وہی دوست آپ کو کاندھا دے رہا ہے، آپ کا جنازہ لے کے چل رہے ہیں، دوست تو آیا ہے کاندھا دے رہا ہے، پہنچ گئے قبرستان میں، لوگ کہتے ہیں اے میرے بھائی سنو سنو، اس کا جو سب سے قریبی آدمی ہے، جس سے سب سے زیادہ دوستی تھی، اسی دوست کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ اس کو لے کے قبر کی دنیا میں اترے۔ اب دوست کو بلایا گیا ہے، سامنے دوست کھڑے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں ارے تیرا یہ دوست تھا، لو اس کو لے کے قبر کی دنیا میں اترو، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، اے میرے بھائی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، دیکھا آپ نے جس دوست کے لیے اپنے آخرت کو خراب کیے ہیں، جس دوست کے لیے اپنے اعمال کو بگاڑے ہیں، یہی دوست آپ کا کہاں کام آ رہا ہے؟ آپ مر گئے ہیں، غسل دلانے کے لیے دوست کام نہیں آیا، آپ جنازے میں ہیں، آپ کے جنازے کو لے کر کے، آپ کے جسم کو لے کر کے قبر کی دنیا میں اترنے کے لیے آپ کا دوست تیار نہیں ہے، محلے کے لوگ جو ہے آپ کو قبر کی دنیا میں لے کے اتر رہا ہے، اب دوستی دم توڑ چکی ہے، لوگ اوپر سے مٹی ڈال رہے ہیں، وہی دوست جس کے لیے آپ اپنی زندگی کو قربان کرتے تھے، اگر رات کے اندھیرے میں اگر آپ کا دوست کہتا تھا چل میرے بھائی ابھی چلنا ہے، آپ یہ نہیں پوچھتے تھے کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کب چلنا ہے، آپ اسی رات کے اندھیری میں نکل جاتے تھے، لیکن وہی دوست آپ کے قبر میں مٹی ڈال رہا ہے، بار بار قبر کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی سراغ تو باقی نہیں ہے، اگر کوئی سراغ مل جائے، دوست آپ کا کہتا ہے اے لوگوں اس سراغ کو بھی بند کر دو، اب آپ کا دوست آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ہوا آنے تک کی سراغ کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اب وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں، آپ کا دوست آپ کے قبر کے قریب نہیں بیٹھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے میت کو دفن کر چکو تو اتنی دیر قبر کے قریب رہو جتنی دیر میں ایک اونٹنی ذبح کر کے تقسیم کرتے ہو، اتنی دیر کم سے کم قبر کے قریب رہو، لیکن آپ کا دوست ہاتھ جھاڑتا ہے، جلدی سے بھاگ جاتا ہے، لیکن میرے دوستو آپ ایسے لوگوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت کو سوار کر کے لوگوں سے دوستی کریں، اسی سے دوستی کیجئے جو آپ کے آخرت میں بھی کام آئے، آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے، آپ جب مر جائے قبر کی دنیا میں جائے تو کم سے کم فاتحہ پڑھنے والا ہو جائے، آپ کے لیے دعا کرنے والے ہو جائے۔ آج کیا ہوتا ہے، باپ مر گئے ہیں، بھائی مر گئے ہیں، رشتہ دار مر گئے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں قبر میں دفنا دیتے ہیں، اگربتی جلا دیتے ہیں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اے میرے دوستو اس اگربتی کو جلانے سے آپ کے باپ کے قبر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، آپ کے بھائی
भाई के कब्र में कोई फायदा नहीं पहुंचता है। फायदा तो तब होगा अगरबत्ती बाद में जलाना, पहले चंद सूरत पढ़ करके, पहले चंद आयतें पढ़ करके, पहले कलमा शरीफ पढ़ करके, पहले दुरूद शरीफ पढ़ करके, और कहे कि मौला मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है वो कलाम तेरा है, कुरान तेरा है, पढ़ने वाला मैं हूँ, इस कब्र में लेटने वाला मेरा बाप है। मौला मैंने जिस कलाम को पढ़ा है इस कलाम पाक के सदके में मेरे बाप के कब्र में अमन व शांति अता फरमा, अज़ाब कब्र से महफूज अता फरमा, और इनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। अगरबत्ती जलाने से कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तो तब है जब चंद आयत पढ़ करके अपने बाप के रूह तक पहुंचाना, उसका सवाब अपने बाप के रूह तक पहुंचाना, और कहना कि मौला कलाम तेरा है, कुरान तेरा है, पढ़ा मैं हूँ, लेटने वाला मेरा भाई है, लेटने वाला मेरी माँ है, लेटने वाला मेरे बाप है। ऐ मौला अपने कलामे पाक के सदके में इस मरहुमीन की मगफिरत फरमा, इस कब्र वाले की मगफिरत अता फरमा, इनको अज़ाब कब्र से महफूज अता फरमा। यकीनन रब की रहमत जोश में आएगी, और इस कलामे पाक की बरकत से आपकी मरहुमीन की यकीनन बख्शिश हो सकती है। लेकिन अगरबत्ती जलाने से कोई बख्शिश नहीं है, लेकिन सब उल्टा हो गया है। सवरात में, जिसको हम लोग चराग सुबरात कहते हैं ना, शबे बारात, इस शबे बारात की रात में मुसलमानों का नहीं तो 50 लाखों करोड़ रुपया फालतू खर्चा होता है। शबे बारात की रात में मुसलमानों का सिर्फ रुपया, अरबों रुपया फालतू खर्चा होता है इसी भारत में। क्या करता है? मोमबत्ती जलाएगा, बाप के कब्र में गया 20 गो, माँ की कब्र में गया 25 गो, भाई के कब्र में गया 10 गो, यानी 1-2 हजार की अगरबत्ती मोमबत्ती हर आदमी जलाता है, जबकि इससे 1 रुपए का फायदा आपके मरहुमीन को नहीं है। आप कब्र में, कब्रिस्तान में रोशनी कीजिए, 1-2 से भी काम चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, मैं इस साल की बात बताता हूँ, कब्रिस्तान में इशा की नमाज के बाद गया तो एक शख्स को क्या देखा, 5 पैकेट अगरबत्ती लाया है। अब अगरबत्ती में जानते इतना इतना मुट्ठा होता है उसके अंदर, एक को जलाया, सिरहाने के तरफ रख दिया। अब खबर किसकी है, बाप की है कि माँ की है कि दादा है या परदादा, पता नहीं, हमें नहीं मालूम। लेकिन मैं खड़ा होकर देख रहा था और अंदरे अंदरे मुस्कुरा रहा था कि कितना बड़ा जाहिल है। और मैं उसको जाहिल नहीं कहा, जाहिल उसके माँ बाप को कहा कि काश बचपन में अगर इसको सिखा दिया कलाम पाक होता तो आज ये नौबत ना आती। यकीनन ये भी कुछ सूरत पढ़ करके ज़रूर इस मरहुमीन को बख्शता, ज़रूर इस मरहुमीन के रूह तक पहुंचाता। लेकिन मैंने क्या देखा, खड़े होकर के, मेरे साथ और भी आदमी था, मैंने कहा देखो ये पागल क्या कर रहा है। एक अगरबत्ती की पैकेट लिया, सारे अगरबत्ती को जलाया, सिरहाने के तरफ लगा दिया, दूसरे अगरबत्ती पैताने के तरफ, तीसरा दाएं, चौथा बाएं, एक अगरबत्ती की पैकेट और बच गई तो उसको भी जला डाला और चारों तरफ घूम करके वापस हो गया। हम कहे हाय रे अफसोस, क्या फायदा मिला, क्या फायदा मिला इससे। काश इन अगरबत्तियों को नहीं जलाता और सिर्फ 4-5 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपनी माँ के रूह को इसाले सबाब कर देता, अपने बाप के रूह को इसाले सबाब कर देता। रब की रहमत अगर जोश में होती तो यकीनन इसकी मगफिरत हो जाती। तो कब्रिस्तान में अगरबत्ती जलाना ज़रूरी नहीं है, मोमबत्ती जलाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है बताएं, सुनिएगा, कितने लोग सुनिएगा, जरा हाथ उठा के बताइए, सारे लोग ना। जरूरी ये है कि फजर में मुसल्ले पर खड़े होइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, उसके बाद जो है कुछ वज़ाइफ पढ़िए, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास, जो भी आयत याद है उसको पढ़ लीजिए। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहिए, ए मौला हमने जो आयत पढ़ा है मौला, इन आयतों का सवाब मेरे खानदान के रूह तक पहुंचा दे।
یہ ضروری ہے آپ پر، لیکن نہ یہ کام آپ کیجئے گا نہ آپ کا بیٹا کرے گا۔ کہاں سے کرے گا جب تک آپ نہیں کیجئے گا؟ ہمارے وہاں کا ایک کہاوت ہے، باپے پت پراتے گورا۔ پتہ نہیں اس بولی کو آپ لوگ سمجھ پائیے گا کہ نہیں، یہ ہمارے وہاں کی بولی ہے کہ باپے پت پراتے گھوڑا، نہیں بہت تو تھوڑا تھوڑا۔ یعنی باپ دادا نے جو کیا ہے اگر وہ پورا نہیں بھی کرے گا تو تھوڑا تھوڑا ضرور کرے گا۔ تو اسی لیے آپ اگر یہ کام آج جیتے جی کیجئے گا نا تو یقیناً آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا بیٹا بیٹی یہی کام کرے گا۔ تو آج اسے کیا کیجئے، مسجد میں جائیے، جہاں بھی ہو نمازیں پنجے گنا پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد کہیے کہ مولا میری ماں کی مغفرت فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما۔ یہ کام کرنا ہوگا میرے بھائی، اور نہیں کیجئے گا تو آپ کا بیٹا بھی نہیں کرے گا، پھر قبر میں جائیے گا، رونا آپ کو پڑے گا۔ کیا کہ جس وقت آپ کو ثواب کی ضرورت ہوگی، جس وقت آپ کو دعا کی ضرورت ہوگی، اس وقت ایسے عالم میں آپ کا بیٹا اگربتی جلائے گا، ایسے عالم میں آپ کا بیٹا موم بتی جلائے گا۔ آپ کو یہاں دعا کی ضرورت ہے اور آپ کا بیٹا قبر کا چکر لگا کے واپس ہو جائے گا، قبر کی چکر لگا کر واپس ہو جائے گا۔ تو آپ یہ کام اپنے بیٹے کو جیتے جی سکھائیے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے میرے آقا کی، کہ نیک صالح اولاد جو چھوڑ کر کے مرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس اولاد سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو کب؟ جب آپ کا بیٹا نماز پڑھے گا تب، جب آپ کا بیٹا روزہ رکھے گا تب، جب آپ کا بیٹا دین کا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، تبھی تو کہے گا کہ مولا اس کا ثواب میرے خاندان کے روح کو دے، میرے باپ کے روح کو دے، میری ماں کے روح تک پہنچا دے، اور مولا میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے اسی نیکی کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دے۔ کب کہے گا؟ جب آپ اچھا کام کیجئے گا۔ بس 5 منٹ اور بچا ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ قبر میں پھینک دے گا زمانہ، اور پھینک کرے گا، اس کا کیا جاتا ہے؟ مرے آپ ہیں، کیا ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا؟ لوگ تو دکھاوے کے لیے آئے گا اور آپ کو اٹھائے گا، قبر میں ڈالے گا، مٹی ڈالے گا، بھاگے گا۔ اب آپ سمجھئے کہ کیا کر کے گئے ہیں اور قبر میں کیا ہونے والا ہے، تو تیاری اس کی بھرپور یہاں کیجئے۔ کوئی چیز آپ کا وہاں کام آنے والا نہیں ہے، صرف کام آنے والی کوئی چیز ہے تو آپ کا نیک عمل ہے۔ کہ قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر کے لوگ ہوں گے روانہ۔ اب پھر پلٹ کے کوئی نہیں جائے گا۔ اب ایک مدت تک تا قیامت تک قبر میں اکیلے تنہا رہنا ہوگا، اور یہ مت سمجھیے کہ ہم مر گئے وہاں زندہ رہنا ہوگا۔ یہ بھول ہے کہ مر گئے تو وہاں بھی مر گئے۔ ارے مر کیسے وہاں گئے؟ سوال ہوگا آپ سے، آپ کو بولنا پڑے گا، وہاں جا کے سننا بھی پڑے گا، اٹھ کے بیٹھنا بھی پڑے گا، اور کھڑا بھی ہونا ہوگا۔ مر کیسے گئے وہاں؟ موت تو صرف یہی دنیا میں ہے، وہاں جو زندگی ملے گی اب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں فرشتوں کا سوالوں کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اب فرشتوں کے سوال کو سننے کے لیے سننا بھی ہوگا، بولنا بھی ہوگا، آنکھ سے دیکھنا بھی ہوگا، اور اٹھ کے بیٹھنا بھی ہوگا، نہیں تو بہت مار لگے گی وہاں۔ اٹھ کے بیٹھنا ہوگا یا کھڑا ہونا ہوگا۔ تو وہاں کی تیاری کیجئے۔ یہاں کچھ نہیں ہے، دنیا چند دنوں کا میلہ ہے، یہ جو آیا ہے اس کو ہر حال میں جانا ہی پڑے گا، کتنوں کوشش کر لے کوئی رہ نہیں سکتا ہے۔ کہ قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر کے لوگ ہوں گے روانہ، مٹی ڈالیں گے سب موٹھی موٹھی،
یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا، مٹی ڈالیں گے سب مٹھی مٹھی، یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا۔ اٹھ گیا جس کا جس گھری آب و دانہ، اٹھ گیا جس گھری آب و دانہ، چھوڑ کر اس دنیا کو سب کو جانا پڑے گا، چھوڑ کر اس دنیا کو سب کو جانا پڑے گا۔ تو زندگی کیا ہے؟ کئی دن ہم رہیں گے؟ زندگی ایک یہ میلہ ہے کہ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، آج ہم جا رہا ہے، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی جانا پڑے گا۔ موت ایک سچی بات ہے یہ، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا ہے تو جا رہا ہے، کاندھا بھی دیتے ہیں، قبر میں رکھتے بھی ہیں، اوپر سے مٹی ڈالتے بھی ہیں، پھر بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ، میرا خاندان یہیں تک آئیں گے، اور جیسے ہی اس کے اندر رکھیں گے، جیسے ہی لوگ پلٹیں گے، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اکیلے تنہا رہنا ہے، اب سوال کا جواب دینا ہے، اب کیا کر کے آئے ہیں اس کا سزا لینا بھی ہے۔ مومن کو قبر میں جنت کی مزہ لینے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور گنہگاروں کو سزا لینے کے لیے رکھا جاتا ہے کہ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی جانا پڑے گا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی توفیق عطا فرما، اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، میں شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج میں تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے ایک میلاد شریف میں اور جانا ہے، ٹائم دیا تھا، پھر حضرت سے 1 گھنٹہ بلوائی نا، 9 بجے 9:30 بجے ختم کر دیجئے گا۔ اب حضرت جو ہے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اچھا درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے کہ میں بھی تھوڑا جلدی میں ہوں، نہیں تو میں ماحول اچھا ہے، ابھی کچھ بیان بھی میں کرتا، اور حضرت ہے یہ ہے تو حضرت سنبھالیں گے، اور بس گھر والے کی طرف سے 2 اشعار سماعت کیجئے کہ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں تو لیٹا رہے گا۔ لوگ دولت کمانے میں ہائی دولت پیسہ، دکاندار لوگ بہانہ کرتے ہیں دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے کیسے جائے، کمانے والے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کر کے نماز کیسے پڑھنے جائیں، یا نماز ہم بیچ میں کیسے پڑھیں۔ لیکن میرے بھائی سب کچھ یہیں رہ جائے گا، جتنی آپ دولت کماتے ہیں سب رہ جائے گا، جو دولت آپ نے کھا کے ختم کر دیا وہی دولت آپ کی ہے، اور جو کپڑا آپ پہن کے ختم کر دیا وہی دولت آپ کی ہے، باقی اور کوئی دولت آپ کی نہیں ہے، سب رہ جائے گی۔ اس لیے کمانے میں کم دھیان دیجئے اور نیکی کمانے میں زیادہ دھیان دیجئے۔
بات سمجھ رہے نا؟ نیکی کمانے میں زیادہ دھیان دیجئے، دولت کمانے میں کم دھیان دیجئے۔ جتنی دولت کمائیے گا حساب اتنا ہی دینا ہوگا، اور جتنی نیکی کمائیے گا اتنے آسانی کے ساتھ وہاں بچ جائیے گا۔ اس لیے نیکی زیادہ کمائیے، دولت کم کمائیے۔ کہ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھے سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں تو لیٹا رہے گا، کہ 2 گز کفن میں تو لیٹا رہے گا۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی۔ ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی۔ ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ کتنوں محنت کیجئے، کتنوں دولت کمائیے، مالدار بنیے، امیر بنیے، لیکن کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ملے گی تو فقط کیا؟ 2 ہاتھ زمین ملے گی، وہ بھی قبر کے نام پر ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر پر دیجیے کیمرہ یہ پر دیجیے گا، سنبھالے گا کون؟